یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو کیوں فرض قرار دیا ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا، 3 اطاعتوں کا ذکر ہے: اطاعت الہی، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر۔ اب اللہ رب العزت کی اوبیڈینس اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوبیڈینس اور ان کے لیے سبمیشن، اور اولی الامر مین ان اتھارٹی، وہ اتھارٹی پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے، وہ اتھارٹی لیگل اور جورسٹک بھی ہو سکتی ہے، وہ اتھارٹی ریلیجس اور اسپریچول بھی ہو سکتی ہے، وہ اتھارٹی اکیڈیمک بھی ہو سکتی ہے، وہ اتھارٹی ایڈمنسٹریٹو بھی ہو سکتی ہے۔ جو بھی صاحبان امر ہیں، علم کے باب میں، حدیث، سنت اور فقہ یعنی علوم شرعیہ کے باب میں، حکومت، سلطنت اور اسٹیٹ اس کے باب میں، مذہبی اور دینی اور روحانی رہنمائی اور رشد و ہدایت اس کے باب میں، حتیٰ کہ نچلی انتظامی سطح تک بھی جو اسٹیٹ کا گورنمنٹل سٹرکچر ہوتا ہے، اس کے ذیل میں جو لوگ جن کو اتھارٹی دی جاتی ہے، جو آفیشیٹ کرتے ہیں اسٹیٹ کے بہاف پر، تمام اسٹیٹ فنکشنریز جن کے نیچے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں، تو اطاعت اولی الامر کا تصور فرام ٹاپ ٹو باٹم پولیٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹولی بھی چلتا ہے، اکیڈیمکلی بھی چلتا ہے، جورسٹیکلی بھی چلتا ہے، ریلیجسلی اور اسپریچولی بھی چلتا ہے۔ اس لحاظ سے اولی الامر کے معنی میں بڑی وسعت ہے، مگر مفہوم اولی الامر کی اطاعت کا ہر جگہ ایک جیسا ہی ہوگا۔ اس کی جو نیچر ہے، اس کی اوبیڈینس کی، وہ ایک ہی رہے گی۔ اور وہ نیچر کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان 3 اطاعتوں میں پہلی 2 اطاعتیں مستقل ہیں اور تیسری اطاعت غیر مستقل ہے، یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت مستقل ہیں، اولی الامر کی اطاعت غیر مستقل ہے۔ پہلی 2 اطاعتیں دائمی ہیں، تیسری اطاعت دائمی نہیں ہے۔ پہلی 2 اطاعتیں مطلق ہیں، تیسری اطاعت مطلق نہیں، مقید ہے، مشروط ہے۔ ہم انگلش میں جو جورسٹک لینگویج اور پولیٹیکل لینگویج اور کانسٹیٹیوشنل لینگویج یوز کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یہ دونوں اطاعتیں پرماننٹ ہیں، پرماننٹ اوبیڈینس ہیں، یہ دونوں پرپیچول ہیں، یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ دونوں انکنڈیشنل ہیں، یہ دونوں اطاعتیں اللہ اور اس کے رسول کی یہ ایبسولیوٹ ہیں، اور ان دونوں کی اتھارٹی انچیلنجیبل ہے۔ جبکہ اولی الامر کی اطاعت پرماننٹ نہیں، ٹیمپرری ہے، اور اولی الامر کی اطاعت کنڈیشنل ہے، ایبسولیوٹ نہیں، کوالیفائیڈ ہے، کنٹینجنٹ ہے، مشروط ہے، اور انڈیپینڈنٹ نہیں بلکہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوں اولی الامر، خود ان کی اطاعت کے تابع چلیں، خود اوبیڈینٹ ہوں اور سبمسو ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو، تو پھر ان کی اطاعت ان کے سبارڈینیٹس اور ماتحتوں کے لیے واجب ہوگی۔ اور اگر معاذ اللہ یا کسی وجہ سے اولی الامر میں سے کوئی خود اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی سے نکل جائے، تو پھر ان کی اطاعت نچلوں کے لیے واجب اور اتھارٹی نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک ڈیفرنس ہے۔ سو ان کی اطاعت چیلنجیبل ہے، ان کی اطاعت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس پر کوئی کنڈیشن فکس نہیں کر سکتے، ifs اور بٹس نہیں لگا سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت انڈیپینڈنٹ ہیں، ایبسولیوٹ ہیں، سو ان کو کوالیفائی نہیں کر سکتے
کسی شرط کے ساتھ کنڈیشنل نہیں کر سکتے، کسی ٹائم فریم میں کنفائن نہیں کر سکتے، انلمیٹڈ ہے، فار ایور، فار آل ٹائمز ٹو کم، ہر زمانے اور ہر مکان کے لیے۔ مختلف مقامات پر بات کی ہے، اور نفیس اور لطیف بات دور جدید میں علامہ جمال الدین قاسمی نے اپنی تفسیر القاسمی میں بھی تفصیل سے لکھی، اور یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے، اصولی بات ہے کہ آپ غور سے دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو۔ واو، یہ جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، واو عاطفہ سپلٹ کر دیتا ہے، سیپریٹ کر دیتا ہے، دو آرڈرز کو الگ الگ اینٹیٹی دے دیتا ہے، اور دونوں جو واو سے پہلے ہے معطوف اور معطوف علیہ، واو عاطفہ سے پہلے اور واو عاطفہ کے بعد جو دو آرڈرز ہیں، ان دونوں کو اپنی ایک انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی دے دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اور یوں نہیں کہا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اولی الامر کی، یوں نہیں کہا، یعنی تینوں کو ایک ہی حکم، یہ جو صیغہ امر ہے اطیعوا، اس کے تحت تینوں کا ذکر نہیں کر دیا، بلکہ یوں ڈیفرینشیٹ کیا کہ دو کو ایک کیٹیگری میں کر دیا اور آخری تیسری کو ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری میں کر دیا۔ تو کیٹیگرائز کر دی گئی ہیں یہ تین اطاعتیں دو سیپریٹ سیکشنز میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایک کیٹیگری میں ہے، اس لیے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو کے بعد واو عاطفہ یعنی اور، اینڈ لگا کر، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کے لیے حکم جو اطیعوا کا صیغہ امر ہے یہ پھر ریپیٹ کیا ہے، اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو جب واو کے بعد رسول کے لیے پھر اطیعوا کو الگ سے وارد کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ان اٹ سیلف، اپنی کیپیسٹی، ان اٹس اون کیپیسٹی، اپنے آپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت بھی ان اٹس اون کیپیسٹی تمہارے اوپر واجب ہے، اتھارٹیٹیو ہے، بائنڈنگ ہے۔ جس طرح اللہ مطاع مطلق ہونے میں خود مستقل ہے، اس طرح رسول بھی مطاع مطلق ہونے میں خود مستقل ہے، کنٹینجنٹ اور مشروط نہیں ہے، اس پہ بھی کوئی ifs اور بٹس نہیں لگیں گے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت کو چیلنج نہیں کر سکتے تو رسول کی اطاعت کو بھی چیلنج نہیں کر سکتے، کوئی آدمی اس کی ایگزیمپشن اور ایکسیپشن کی کلاز کریٹ نہیں کر سکتا۔ یہ فائدہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں اطیعوا کے صیغہ امر کو، حکم کو دوبارہ اسی طرح ریپیٹ کرنے کا۔